بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے کسی کی آنکھوں میں دیکھا ہے اور ایک لمحے کے لیے دل کو سکون سا محسوس ہوا ہو، جیسے کسی نے آپ کے اندر روشنی بھر دی ہو؟ کوئی لفظ نہیں، بس ایک نظر اور سب کچھ بدل گیا۔ ایسی نظر عام نہیں ہوتی، یہ وہ نظر ہے جو دیکھتی نہیں بلکہ آپ کو جگا دیتی ہے۔ دنیا میں بہت سی آنکھیں ہیں جو منظر دیکھتی ہیں، لیکن چند ہی دل ہیں جو حقیقت دیکھ لیتے ہیں۔ جب دل جاگتا ہے تو آنکھیں صرف منظر نہیں، نور دیکھنے لگتی ہیں۔ ہم روز سب کچھ دیکھتے ہیں، چہرے، منظر، رنگ، دنیا کی چمک، لیکن کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ نے سب کچھ دیکھا پھر بھی کچھ محسوس نہیں کیا؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھنا صرف آنکھوں کا کام نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ آنکھ صرف منظر دکھاتی ہے، لیکن دل اس منظر کا مطلب سمجھتا ہے۔ دل سو جائے تو دنیا کی سب سے حسین چیز بھی بے معنی لگتی ہے، اور جب دل جاگ جائے تو عام سی چیز بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ دل ہیں جو چلتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اور جب دل پر غفلت کا پردہ پڑ جائے تو روشنی سامنے ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتی۔ دل کی آنکھ کیا ہے؟ یہ وہ روشنی ہے جو صرف نیک لوگوں میں نہیں بلکہ سچے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ دل کی آنکھ وہ ہے جو تکلیف میں حکمت دیکھتی ہے، دکھ میں قربت دیکھتی ہے، اور مصیبت میں اللہ کی تربیت دیکھتی ہے۔ ایسے دل والے لوگ دنیا کو عام نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ ان کی باتوں میں نرمی، ان کی دعا میں اثر، ان کی موجودگی میں سکون ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بولتے کم ہیں لیکن دل کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل جاگ چکا ہوتا ہے، لیکن اکثر ہمارے دل کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ کیوں ہماری آنکھیں منظر دیکھ کر بھی حقیقت نہیں سمجھتی؟ کیونکہ دل پر غبار چھا جاتا ہے، لالچ کا، حسد کا، غصے کا یا شکایتوں کا۔ جب دل پر غبار جمع ہو جائے تو وہ آئینہ نہیں رہتا، پھر آپ صرف دنیا دیکھتے ہیں، اللہ کے نشانات نہیں۔ دل سو جاتا ہے جب ہم اللہ کو یاد کم کرتے ہیں اور دنیا کے شور میں خود کو بھول جاتے ہیں، پھر عبادت رسم بن جاتی ہے اور دعا بس عادت۔ زبان اللہ کہتی ہے لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، اسی لیے دلوں سے نور اٹھ جاتا ہے اور آنکھوں میں چمک رہ جاتی ہے مگر روشنی نہیں۔ جب انسان خود کو دنیا سے نہیں اللہ سے جوڑتا ہے، یہ نور زیادہ عبادت سے نہیں بلکہ آپ کے اخلاص سے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث: جب بندہ گناہ چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے دل کو چمکا دیتا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک مشہور بزرگ کا واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہ بزرگ حضرت ابراہیم بن ادہم خراسان کے بادشاہ تھے۔ دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس تھی، دولت، عزت، طاقت، لیکن ایک رات وہ اپنے محل کی چھت پر سو رہے تھے کہ اچانک آواز آئی، اے ابراہیم، کیا تم نے کبھی دل کی آنکھ سے دیکھا ہے؟ وہ گھبرا کر اٹھے، دیکھا کوئی نہیں۔ پھر نیند میں وہی آواز دوبارہ آئی، ہم ایک اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں جو چھت پر چڑھ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم مسکرائے اور بولے، اونٹ چھت پر کیسے چڑھ سکتا ہے؟ آواز آئی، جس طرح تو اللہ کو دنیا کے تخت پر بیٹھ کر ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ جملہ ان کے دل کو لگا، ان کی آنکھ کھل گئی، مگر اصل میں دل جاگ گیا۔ انہوں نے تخت چھوڑ دیا، دنیا چھوڑ دی اور اللہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ کہا کرتے تھے، جب دل جاگ جائے تو دنیا اندھی لگنے لگتی ہے، اور جب دل سو جائے تو نور بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دل کا جاگنا یہی ہے
کہ بندہ اپنی خواہشوں کے شور سے نکل کر اللہ کی خاموشی میں خود کو پہچان لے۔ جاگنا کسی ایک رات میں نہیں ہوتا، یہ روز تھوڑا تھوڑا جاگنے کا سفر ہے۔ ہر بار جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں، ہر بار جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں، تو آپ کا دل تھوڑا اور بیدار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی آنکھیں جاگتی ہیں مگر دل سوئے رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے دل جاگ جاتے ہیں اور پھر وہ بند آنکھوں سے بھی روشنی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صرف موجود ہوں اور ماحول بدل جاتا ہے۔ ان کی مسکراہٹ میں سکون، ان کی باتوں میں روشنی، ان کی خاموشی میں دعا، یہ سب ان کے جاگے ہوئے دل کا اثر ہے۔ ان کے اندر اللہ کا نور ہے۔ جب اپنے دل کو صاف کرنے لگیں، معاف کرنا سیکھیں، شکر ادا کریں اور اللہ کو ہر لمحہ یاد رکھیں، تو آپ کا دل بھی ویسا بننے لگے گا۔ پھر آپ کے اندر ایسا سکون آئے گا جو دوسروں تک پھیلنے لگے گا۔ دل کی آنکھ کھولنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ خاموشی کے لمحے، روز تھوڑا وقت صرف اللہ کے سامنے بیٹھیں، نہ کچھ مانگیں، نہ کچھ کہیں، بس دل کو سنیں۔ وہ لمحے آپ کے اندر کا شور خاموش کر دیں گے۔ نمبر 2، شکر۔ ہر چیز میں اللہ کی رحمت دیکھنے کی عادت ڈال لیں۔ جو آپ کے پاس ہے وہی آپ کا سکون ہے۔ شکر دل کو نرم کرتا ہے، اور نرم دل ہی نور قبول کرتا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ، استغفار۔ صرف توبہ نہیں، استغفر اللہ، یہ دل کی صفائی ہے۔ جیسے بارش زمین کو دھوتی ہے، ایسے استغفار دل کے غبار کو دھو دیتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ آپ کی نظر بدل جائے گی۔ پھر آپ چیزوں کو ان کی ظاہری شکل میں نہیں کہ اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھنے لگیں گے۔ تو آج خود سے پوچھیں، کیا میری آنکھ صرف دیکھتی ہے یا واقعی محسوس بھی کرتی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں بھی وہ نور آ جائے تو اللہ سے یہ دعا مانگے، اے اللہ میرے دل کو اپنے نور سے منور فرما دے، کیونکہ جب دل روشن ہو جائے تو آنکھیں منظر نہیں دیکھتی، دلوں کو جگا دیتی ہیں۔ اصل بینائی آنکھوں میں نہیں، احساس میں ہے۔ جب آپ اللہ کے نور سے دیکھنا سیکھیں گے تو آپ کو ہر منظر میں محبت، ہر درد میں حکمت، تو پھر آپ ہر لمحے میں اللہ کی موجودگی محسوس کریں گے۔ دعا کریں آپ کا دل بھی جاگ جائے، کیونکہ جب دل جاگتا ہے زندگی پھر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آج کے اس ٹاپک سے آپ نے کیا سیکھا، اور اس کو آپ اپنے گروپس، فیملی ممبرز اور سب فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔